السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق واللہ اکبر مثل ذلک والحمد للہ مثل ذلک ولا الہ الا اللہ مثل ذلک ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الأمی وعلی آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 سے سٹارٹ کریں گے اپنا لیسن۔ شروع کرتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ ثم قست پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذلک اس کے بعد، فہی کالحجارہ ایسے جیسے پتھر ہوں، او اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ شدید، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، لما یتفجرو البتہ کچھ ایسے ہیں کہ پھوٹ نکلتی ہیں، منہ الانہار ان میں سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے البتہ کچھ ایسے ہیں، لما یشققو کہ وہ پھٹ جاتے ہیں یا شق ہو جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پھر ان میں سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے، لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کی خشیت سے، خوف سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ غافل یا بے خبر نہیں ہے۔ ہم اگر پچھلی کچھ آیات دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے کیسے معجزات دکھائے۔ اتنا بڑا معجزہ کہ آپ کے سامنے مردہ پڑا ہو اور آپ اسے ہڈی ماریں اور مردہ اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتا دے اور پھر وہ مر جائے، یہ معجزہ دیکھنے کے بعد یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کتنی آرام سے دکھایا کہ دیکھو میں اس طرح بعد میں زندہ کروں گا، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا، ویریکم آیاتہ اور اللہ تمہیں تو اپنی آیات دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل رکھو، تم سمجھو، تمہیں یہ نشانیاں اس لیے اللہ دکھاتا ہے کہ تمہاری عقل مانے اور تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ یقین رکھو، آخرت پہ یقین رکھو، کیونکہ بیسیکلی تو عقیدہ آخرت ٹھیک کیا گیا تھا پچھلی آیات میں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اتنے معجزات دیکھ کر بھی تمہارے دلوں سے استغفار نہیں نکلی، تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کی، انابۃ اللہ کا داعیہ تم نہیں بنے، تمہارے دل اس سب کے باوجود سخت ہو گئے۔ آپ امیجن کریں کہ ہم بیٹھیں اور مردہ زندہ ہو جائے، ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی، سخت سے سخت دل بھی ایک دفعہ کانپے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے سامنے مردے اٹھ کھڑے ہوئے اس کے بعد بھی تمہارے ایمان پہ اثر نہیں پڑا، ثم قست قلوبکم تمہارے دل اس کے بعد بھی سخت ہو گئے، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، کالحجارہ جیسے پتھر ہوں۔ پتھروں کی مثال کیوں دی گئی؟ پتھر سخت ہوتے ہیں، پتھروں میں کوئی چیز اثر نہیں کرتی، آپ جتنا مرضی اسے ماریں ٹھونکیں اس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہے کہ ہمارے سامنے کئی معجزات آتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور بیماریاں دے کر بھی آزماتا ہے، ہمارے پیاروں کی جان لے کر بھی آزماتا ہے، ہمارے پیاروں کو آزمائش میں ڈال کر بھی ہمیں آزماتا ہے۔ ہر گھر میں آزمائش کا انداز بھی مختلف ہے اور لیول بھی مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم بعض دفعہ فکر اور غم آتے اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں، لیکن ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے ہم دوری ہوتے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسی نے کچھ کیا ہوگا اسی لیے اس پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اس کے کام ہی ایسے تھے، اس کے کرتوت ہی ایسے تھے، نعوذ باللہ ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کافر کی مثال اس گدھے جیسی ہے جسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے مالک نے اس پہ جو بوجھ ڈالا ہے وہ خوش ہو کر ڈالا ہے یا غصے میں ڈالا ہے۔ آپ کو وہ گدھے والی سٹوری یاد ہوگی کہ نمک تو بہہ جاتا تھا لیکن گدھا خوش تھا، اسے نہیں پتا تھا آج روئی ہے، تو جب روئی ڈالی گئی تو گدھا اس سے چلنے نہیں ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں،
اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کے دل تو اتنے سخت ہیں، پتھروں کی طرح سخت، جن میں خیر جاتی ہی نہیں، جن کو آپ جتنی دفعہ مرضی بلائیں قرآن کی طرف، وہ قرآن کی طرف نہیں آتے۔ ان کے دل میں وہ کیا کہتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سوری ہم مینیج نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ ہم اپنے دکھ کی وجہ سے دوسروں کے دکھ کو محسوس کریں، ہمارے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہاں بتانا چاہتا ہے کہ پتھر سخت تو ہوتے ہیں، لیکن پتھروں میں بھی یہ خوبی ہوتی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان میں سے بعض دفعہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں نکل آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاتے جاتے کہیں سے نہر نکل رہی ہوتی ہے، مری والی سائڈ پہ جائیں تو ایک پہاڑ میں سے چشمہ نکل رہا ہے باہر مین روڈ پہ ہی۔ تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ اندر خیر ہوتی ہے، بس آپ نے اور میں نے اس خیر کو پہچاننا ہے۔ ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی خیر ہے جسے میں دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں۔ آپ نے اور میں نے نہر بننا ہے۔ اچھا، ہماری زندگی کا مقصد اور مرکز دو چیزیں ہیں۔ پہلے پڑھائی لکھائی کچھ بن جائیں، بن گئے تو بس شادی اور بچے اور گھر اور سسرال اور فیملی، بس ہماری زندگی گھر سے ہی گھر تک ہی محدود، آسائشوں سے علائشوں تک محدود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیڈنگ چینج ہو جائے، ہمارے میٹرس چینج ہو جائیں، ہمارے پردے بدل جائیں، ہماری کراکری اچھی ہو جائے، ہمارا گھر ڈبل سٹوری ہو جائے، ہمارا گھر جو ہے وہ 5 مرلے کا ہے تو 5 کنال کا ہو جائے، ہم کوٹھی سے جو ہے ولا میں چلے جائیں، ہمارا یہی سٹینڈرڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں اپنے لیے بھی فائدہ مند بنیں، اپنے ارد گرد والوں کے لیے بھی فائدہ مند بنیں۔ اسی لیے تو اللہ نے پتھروں میں سے پانی نکلنے کی مثال دی۔ اور پانی کی مثال کیوں دی؟ پانی کتنا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو پانی کی طرح فائدہ مند بنو۔ ایک چھوٹا سا چشمہ، ایک چھوٹی سی نہر کیا کرتی ہے، کتنے لوگوں کو سیراب کرتی ہے۔ آپ اور میں اگر ایک چھوٹا سا سٹیپ اٹھا لیں گے، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ہم نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے موقع تلاش کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بڑی نیکیوں کے موقع بھی ہمیں فراہم کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضرور ضرور آسانیوں میں ڈالیں گے، تاکہ ہم نے جو نیکی کے کام شروع کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت دیں۔ اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو دلوں کا سخت ہو جانا نہ صرف افراد کے لیے بلکہ امتوں کے لیے بھی تباہی لاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ایک گھر میں ایک شخص کا دل سخت ہے، اس کی وجہ سے گھر کے سارے افراد ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک معاشرے میں لوگوں میں سختی زیادہ آ جائے گی تو آپ اور میں اس بات کے گواہ ہیں، ہم نے بہت سے لوگوں پر ظلم کی انتہا ہوتے دیکھی ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جب ظلم کرنے پہ آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے ہم ہی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دلوں میں اثر اگر ختم ہو جائے گا تو پھر تم کہیں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اللہ نے پہلی مثال دی ایسے پتھروں کی جن میں سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور اگلی مثال کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ کئی پتھر ایسے ہیں کہ وہ تو اللہ کے خوف سے پھٹ ہی جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، گر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پتھر خود نہیں گرتے، انہیں گرایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد کئی ایسے انسان ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی میں ایسے حالات اور واقعات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف جھکتے ہیں پھر ایسا جھکتے ہیں کہ شاید ہی کوئی جھکا ہوگا، پھر وہ اتنا روتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے نرم ہو کر انہیں ہدایت کی طرف لے آتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ ان آنکھوں پر جہنم حرام ہے جو اللہ کے خوف سے روتی ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 2 قطرے بہت زیادہ پسند ہیں، ایک وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے ٹپکے، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں شہید کے جسم سے بہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں اسی لیے ڈالتے ہیں۔ اور پہاڑوں کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ آپ اور میں غور کریں، پیچھے آیا نا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ اور اس آیت میں اینڈ بھی ہمیں بتایا اللہ نے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ جانتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ پتھروں سے لے کر جاندار سے لے کر ہر چیز کے بارے میں اللہ کے پاس انفارمیشن ہے، اللہ ہر چیز کو مانیٹر کر رہا ہے، ہر چیز کو واچ کر رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک پتھر تھا،
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نبوت ملنے سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا۔ اور آپ اور میں ان معجزات سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ باتیں عقل سے عاجز ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے تو اگر پتھر بول سکتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، پتھر کے اندر صلاحیت ہے، تو آپ اور میں تو الحمدللہ انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمارے دل جتنے مرضی سخت ہو جائیں، جب ہم قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کریں گے تو یقیناً ہم شعوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکتے چلے جائیں گے۔ بس ہم نے ایک کام کرنا کہ اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جب ہم قریب ہوں گے، ہم اپنے بچوں کو قریب لائیں گے، ہم اپنے خامدوں کو قریب لائیں گے، ہم اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کو قریب لائیں گے۔ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، آپ اور میں تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے تو ہمیں ہمارا ٹارگٹ حاصل ہوگا۔ بڑے سے بڑا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں اللہ آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہتا ہے، پتھر جتنے مرضی سخت ہو جائیں، ان کی سنگینی کے باوجود ان میں احساس موجود ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اور میں نے اسی مثال سے سمجھنا ہے کہ ہمارے دل سخت نہ ہوں، ہم سے خیر نکلے، ہم سے نہریں نکلیں، چشمے نکلیں۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ہم اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہمارے دل اللہ کی طرف جھک جائیں۔ یہاں پر اہل ایمان کے لیے اہمیت ہے نا، اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے دیکھو اتنے سخت نہ ہو جانا۔ اب بات کرتے ہیں کہ دل سخت کیسے ہوتے ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ دلوں کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ لوگوں سے بہت زیادہ ملنا، بہت زیادہ بات کرنا، ہر وقت فضول بولتے رہنا، زیادہ سوشلائز زندگی گزارنا، کبھی کسی کے پاس بیٹھے ہیں تو کبھی کسی کے پاس بیٹھے ہیں، اپنی ذات کے لیے اپنی آخرت کے لیے وقت نہیں۔ دوسری ہے خواہش پرستی، بس وہی کام کرنا جو مجھے اچھا لگے، بھئی میں ٹھیک سمجھتی ہوں، ٹھیک ہی ہوگا، میں کر رہی ہوں تو ٹھیک ہی ہے، بس مجھے تو اپنے اب ہم کیا کہتے ہیں 4 دن کی تو زندگی ہے، اچھی طرح گزار لیں۔ تو یہ خواہش پرستی جو ہے یہ دلوں کو بگاڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرنا دل کو بگاڑ دیتا ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کم اہمیت دیں، اللہ کی نسبت اپنے رشتوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنے کاموں کو زیادہ اہمیت دیں تو یہ دل کو بگاڑنے کا سبب بنے گی۔ پھر زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، یہ 5 چیزیں، زیادہ کھائیں گے تو بھی دل جو ہے وہ بگڑ جائے گا، دل سخت ہو جائے گا، زیادہ سوئیں گے تو بھی یہی حال ہوگا۔ اور جب دل بگڑ جاتا ہے نا تو اچھی سی اچھی بات بھی دل پر اثر نہیں کرتی، ہمیں کوئی بات صحیح نہیں لگتی۔ تو یہاں اس آیت میں 3 طرح کے جو پتھروں کی بات کی گئی، تو یہ 3 طرح کے انسانوں کی بیسیکلی بات کی گئی۔ پہلی قسم کے وہ پتھر جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر و نیکیاں جمع کرتے رہتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، آگے پہنچاتے رہتے ہیں۔ جب علم حاصل کرتے رہیں گے تو دین سے محبت بڑھتی جائے گی اور آخر کار ان سے خیر کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ پھر کچھ پتھر پانی تو جذب کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے، لیکن وہ خیر پھیلاتے نہیں۔ جب انہیں کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی زمین میں شگاف ہوتا ہے، ایسے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اپنی زندگی نارمل روٹین میں چلا رہا ہے، گزار رہا ہے، اسے اچانک سے ایسا صدمہ کہ وہ ٹوٹ جائے، پھر جو ان کا ٹوٹنا ہے یہاں پر اس کی مثال ہے کہ جب وہ ٹوٹیں گے پھر ان کے اندر کا سارا خیر باہر آ جائے گا، ان سے پانی بھی پھوٹ پڑے گا، چشمے بہہ نکلیں گے اور وہ دوسروں تک بھی خیر پہنچانے والے بن جائیں گے۔ شروع میں جلد بازی میں خیر نہیں آتی، لیکن جیسے کوئی زندگی میں حادثہ آیا، دل پر چوٹ پڑی، تو چونکہ دل اندر سے محبت سے بھرا ہوا تھا، باہر ایک خول تھا، ایک خواہشات کا خول تھا، جب وہ ٹوٹتا ہے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اور پھر آپ خیر پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح تیسری قسم کے وہ پتھر کہ جب زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا کوئی تکلیف آزمائش آتی ہے تو جیسے زلزلہ آنے سے پہاڑوں سے پتھر لڑک کر نیچے گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو بظاہر تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پتھر زلزلے کی وجہ سے گرے ہیں، لیکن وہ اللہ کی خشیت یا ڈر کی وجہ سے گرے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی طرح سخت ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کووڈ کے بعد بدل گئے، کتنے ایسے دل ہیں جو کووڈ کے بعد اللہ کے قریب ہو گئے، کیونکہ اللہ کا ڈر آیا
تو دل جھک گئے، گناہوں سے فوراً توبہ کر لی۔ پتھر بھی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، خیر بھی پہنچاتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ پانی زندگی ہے، پانی سے ہی سارا کچھ ہے۔ تو اگر پتھروں سے پانی نکل کے سب کو سیراب کر سکتا ہے تو آپ نے اور میں نے بھی اپنے اندر کی خیر کو پہچاننا کہ میں کیا ایسا کر سکتی ہوں کہ میں خود بھی مستفید ہوں، میں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں، میں اپنے ارد گرد کے لوگوں تک بھی خیر پہنچاؤں۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ ہمیں انسانوں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ان مثالوں سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے سخت ہوتے ہیں، پہلے تو وہ دین پہ نہیں چلتے، لیکن جب انہیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ پھر اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو ایسا آپ نے اور میں نے کسی کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا، فلاں مرا تو فلاں رات کو مرا تو اب پتہ نہیں جی، جتنے مرضی گناہ گار ہوں ایک رات میں مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کی کیفیت بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے دین اور دنیا ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ہے۔ ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر ایک بندہ وقتی طور پر دین پر نہیں چل رہا تو آپ دعا کریں، ضرور کبھی نہ کبھی خیر نکلے گی، ضرور کبھی نہ کبھی کوئی شر جو ہے وہ خیر میں بدلے گا، لیکن وہ تب جب ہم ان کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں گے، ہم ان کے ساتھ اپنے رویے اچھے رکھیں گے۔ اور آج کی بہت اہم بات کہ دنیا کی جو محبت ہے اس سے دل سخت ہوتے ہیں، اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دیں۔ ہم جب تک پتھروں سے محبت کریں گے تو ہمارے دل پتھر ہی ہو جائیں گے۔ پتھر کیا ہیں؟ ہمارے ارد گرد ہم مادہ پرستی کے دور میں جی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارا فرنیچر اچھا ہو، ہماری کراکری اچھی ہو، ہمارے پاس زیور زیادہ ہو، جیولری زیادہ ہو، ہم مادہ پرستی میں مبتلا ہیں۔ آج امت مسلمہ کا ایک ہی مسئلہ ہے، مال 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 مال، پیسہ پیسہ پیسہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی غریب رشتہ دار کی شادی آ جاتی ہے تو ہم شادی پہ خود نہیں جاتے، ہم پیسے بھجوا دیتے ہیں، خود نہیں جاتے، گفٹ بھیج دیتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ رشتہ داروں سے ملتے تھے، کئی دن اکٹھے رہتے تھے، اتنی مہمانداری ہوتی تھی اور جو پکتا تھا سارے کھاتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ آج جب ہم کسی سے ملنے ملانے کی بات کرتے ہیں تو جب کسی کے گھر جائیں گے تو ارد گرد والے پہلے پوچھیں گے اچھا بتاؤ انہوں نے پکایا کیا تھا، اور جو بیچارہ میزبان ہوتا ہے وہ جو مرضی پکا دے، مہمان کیا کہہ رہا ہوتا ہے اچھا اچھا کھلا نہیں سکتے تھے تو بلایا کیوں تھا۔ اب آپ نے اور میں نے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پتھروں کے نیچے بھی پانی ہوتا ہے، پتھر دل کے اندر بھی نرمی ہے، وہ نرمی ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ نے اور میں نے ایسے رویے اختیار کرنے کہ ہم سخت سے سخت دل لوگوں کے ساتھ بھی نرم رہیں۔ ہم نرم رہیں گے تو ضرور بضرور ہمارے ارد گرد کے رشتہ دار بھی ضرور نرم ہو جائیں گے۔ آپ نے وہ مثال دیکھی ہوگی کہ دیمک جو ہوتی ہے نا وہ لکڑی کو کھاتی ہے تو وہ اوپر والی تہہ چھوڑ دیتی ہے، وہ اندر سے لکڑی ساری کھاتی ہے، ہم جب اسے ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بھربری سی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس بندے کو تو ہدایت ملے گی نہیں، اس کی ظاہری حلیہ، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا انداز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ تو کبھی دین کی طرف آئے گی نہیں، لیکن جیسے ہی ہم دین کی دعوت دیتے ہیں وہ دوسروں سے پہلے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علم مانگیں اور نفع مند علم مانگیں، قرآن ہمیں اندر سے نرم کرے گا۔ ہمیں اندر تک جو ہے اگر ہم قرآن کو جذب کریں گے تو ہمارے دل ضرور نرم ہو جائیں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہمارے دل کی اور کیفیت ہوتی ہے، ہم جب سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ صحابہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے ان کے دل کی کیفیت اور ہوتی تھی، اور جب وہ باہر آگے پیچھے ہوتے تھے تو دل کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ اور آپ اور میں ہمارے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں، کبھی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، کبھی دل کی کیفیت زیادہ نرم ہوتی ہے، کبھی سخت ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں خیر نہیں ہے، خیر ہے۔ ہم اگر فیصلہ کر لیں کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گی، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گی، ہمارے اندر جب یہ جرأت آ جائے تو پھر آپ کو اور مجھے ٹارگٹ اچیو کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور دلوں کی نرمی کیسے آئے گی؟ استغفار کی کثرت سے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگیں گے اور کثرت سے موت کو یاد کریں گے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا بھی دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔
زیادہ ہنسنے سے بھی گریز کریں، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ بولیں گے اتنی غلطیاں ہوں گی۔ بعض اوقات ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے بولنے کی وجہ سے دوسروں کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو آپ نے اور میں نے یہ دھیان رکھنا کہ ہم اپنی زندگی سے کچھ چیزیں نکال دیں، زیادہ بولنا چھوڑ دیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں بدبختی کی ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہو جانا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی نہ مانگنا، رو کر گڑ گڑا کر نہیں مانگیں گے تو دل سخت ہو جائے گا۔ تو آپ نے اور میں نے اللہ کے سامنے رونا ہے، اور آتا ہے نا کہ اگر دعا کرتے ہوئے رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ ہی بنا لو۔ کوشش کریں آنسو آنکھوں سے گریں، کیونکہ آنسو گریں گے تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے تھے۔ دوسری چیز کہ جس کا دل سخت ہو گیا وہ بدبخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے دل کی سختی سے بچائے۔ دلوں کو نرم کرنے کی دعائیں مانگیں، لمبی خواہشیں نہ کریں، دنیا داری میں زیادہ نہ چلیں۔ یہ جو شیخ چلی والے خواب ہوتے ہیں، میں یہ کروں گی تو وہ کروں گی، تو جھوٹی خواہشات نہیں، چھوڑ دیں۔ ہر وقت ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اچھا کپڑا، اچھا کھانا، گھر کی سجاوٹ، چھوڑ دیں اس کو۔ اور چوتھی چیز دنیا کی ہرس، دنیا کی ہرس نکال دیں۔ بس ضرورت کے مطابق زندگی گزاریں، زیادہ لالچ نہ کریں۔ آپ کو اور مجھے اللہ ان پتھروں کی مثالوں سے اشارے دے کے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، جب تم پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو میں آزمائش اسی لیے لاتا ہوں کہ تم خیر کا باعث بنو۔ آپ اور میں اگر لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنیں گے تو یقیناً درجات بلند ہوں گے۔ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور انسان نماز پڑھنا چھوڑ دے تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی حادثے کے بعد اگر کوئی نیکی کی طرف آ جاتا ہے، خیر کی طرف آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے کام کے لیے چن لیا۔ اس کا مطلب ہے آپ خوش قسمت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی طرف رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ آج کی بات ختم کروں گی کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ہر خیر اس میں جذب ہوتی رہے اور ہم اس خیر کو دوسروں کی طرف پہنچانے والے ہوں، کیونکہ اللہ نے اس آیت کے آخری حصے میں کہہ دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اسے غافل نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق ہی اجر دیں گے۔ تو اگر ہم نیت کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا کریں، ہم نیت کریں گے تو یقیناً ہم سے خیر پھوٹے گی، پھر پتھر سے پتھر دل بھی نرم ہو جائیں گے۔ اور یہ دل کا نرم کرنا آپ کی اور میری آخرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دل کی سختیوں سے بچائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیر پھیلانے والا بنائے، ہمیں اس خیر سے خود بھی مستفید ہونے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں باعمل مومن بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔